محترم حضرات، بزم عبدالمجید ندیم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے ولی اللہ کون؟ یہ بیان 22/2/1986 شکارپور سندھ پاکستان میں ہوا، تو آئیں مل کے سنتے ہیں۔ آج 22 فروری 1986 ہم یہاں لیاقت پارک شکارپور سندھ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا محبوب، ہم آپ کو چند نوجوانوں کا حال سناتے ہیں جو ہمارے بن گئے، جنہوں نے ہم سے دوستی نبھائی۔ آمنوا بربہم، وہ ہمارے بن گئے اور ہم نے ان کے وجدان میں رشد و ہدایت کے چراغ جلا دیے۔ وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور ان کے دلوں میں ربط پیدا کر دیا، کئی قالب یکجان بنا دیا، وحدت فکر و عمل پیدا کر دی۔ جب وہ ظلم کے مقابلے میں سچائی کا پرچم اونچا کر کے کھڑے ہوئے، میلہ لگا ہوا تھا، قوم اپنی پسند کے آستانے سجائے ہوئے ہے، ہر قوم اپنا اپنا صنم لائے ہوئے ہے، جبینیں جھک رہی ہیں، مخلوق سے آرزویں وابستہ کی جا رہی ہیں، کچھ گدی نشین بنے بیٹھے ہیں، نذرانوں کی بھرمار ہے، اور یہ ایسا کاروبار ہے جو سدا بہار ہے۔ یہ چند نوجوان ایک درخت کے سائے میں جمع ہوئے، اپنی قوم کی بدعمالیوں کا نظارہ کرتے ہوئے خاموش بیٹھے ہیں۔ دل کی دھڑکنوں میں یکسانیت ہے لیکن لبوں پہ کچھ نہیں آتا۔ بالآخر ایک نوجوان بولتا ہے دوسروں سے کہ ساری قوم اصنام کے آگے جھک رہی ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اب یہ موڑ آ گیا کہ سب یک آواز ہو گئے اور اعلان کیا ربنا رب السماوات والارض، فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ہم ان خود ساختہ آستانوں کے آگے جبین نہیں جھکائیں گے، ہمارا تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا معبود ہے، ہمارا رب رب السماوات والارض ہے۔ قوم تک بات پہنچی، کیس درج ہو گیا، بادشاہ کی عدالت میں ملزم بن کر پیش ہوئے۔
وہ ظالم بادشاہ جس کی سرپرستی میں آستانہ پرستی عروج پر تھی، وہ خود میلے میں آیا ہوا تھا جیسے سبھی میں سرکار گئی ہوئی ہے۔ یہ ہر دور کے ظالموں کا ذوق ہوا کرتا ہے۔ عوامی کچہری لگی، یہ چند نوجوان پیش ہوئے اور شاہی دربار میں درباری ملاؤں کی قطار بھی بیٹھی ہوئی ہے جو اس کے ظلم پر جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، اس کے چوچلوں کی حامی بھر رہے ہیں، اس کے اللہ تللوں کو جائز کہہ رہے ہیں۔ قطار اندر قطار بیٹھے ہیں وہ۔ میں نے رات جیکب آباد میں بھی کہا تھا، شکارپور کے دوستو، یہ جنس ہر دور میں ملتی ہے۔ کل کی بات ہے، اکبری دربار میں جبہ پوش بے ضمیر ملاؤں کی قطار بیٹھی ہوئی تھی۔ اور وہ کوئی ایسے ویسے ملا نہیں تھے، معاف کیجیے گا، فاضل تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان میں سے ایک نے تفسیر لکھی ہے قرآن کریم کی، پوری تفسیر میں نقطے والا کوئی حرف نہیں آنے دیا، غیر منقوط حروف پر مشتمل وہ تفسیر ہے۔ شواطئ الالہام، نام میں بھی نقطے والا حرف کوئی نہیں آیا، 3 واو، الف تا عین، الف لام ہے، الف میم، شواطئ الالہام۔ اتنے بڑے فاضل لیکن اتنے بڑے بے ضمیر کہ جب اکبر کہتا تھا مندر اور مسجد میں کوئی فرق نہیں، کیوں علامہ صاحب؟ فیضی بے ضمیر کہتا تھا بے شک کوئی فرق نہیں۔ وہ کہتا تھا شراب اور دودھ میں کوئی فرق نہیں، کیا خیال ہے مولانا؟ ابو الفضل کہتا تھا بے شک کوئی فرق نہیں سر کوئی فرق نہیں۔ وہ کہتا تھا میرے خیال میں مسلمان عورت ہندو کے نکاح میں جا سکتی ہے، کیا خیال ہے مولانا؟ یہ بے ضمیر کہتے تھے بے شک جا سکتی ہے۔ میرے عزیز ڈاکٹر صاحب، حضرت مولانا، ہم آج گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں کس جنس سے واسطہ پڑا ہوا ہے، لیکن آپ یقین کیجئے ہم تو پھر بھی خوش نصیب ہیں، ابھی تک نوبت وہاں تک نہیں پہنچی۔ آج تو کم از کم اتنا کچھ کہا گیا نا کہ سب سے پہلا ماشاء اللہ ابو بکر صدیق نے لگایا تھا۔ یہ بھی بدقسمتی کی انتہا ہے جو شخص یہ کہتا ہے، یہ بھی اسی کماش کا، اسی جنس میں سے۔ اکبر کہتا تھا سجدہ تعظیمی ضروری ہے میرے دربار کے آداب کے لیے، یہ پروٹوکول میں سے ہے، اور تعظیمی سجدہ ناجائز نہیں ہے۔ کیوں مولانا؟ یہ کہتے تھے جائز ناجائز کس کو کہتے ہیں، ہم خود سرکار کا سجدہ کرتے ہیں پہلے۔ اور جب یہ فیضی ابو الفضل آیا کرتے تھے، آگے یہ ہوتے تھے، ان کے پیچھے سینکڑوں بے ضمیروں کی قطار ہوا کرتی تھی اور دربار میں آ کر جھکتے تھے، السلام علیکم نہیں کہتے تھے، اللہ اکبر، اکبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے۔ میرے عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ان
بے ضمیروں کے لشکر میں سے اسی خزاں کے موسم میں ایک بہار کا عنوان بن کر آیا. اس ظلم کی اندھیری رات میں ایک چمکتا ہوا جگنو آیا، وہ سچائی کا پرچم اونچا کیے ہوئے ربنا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو ساری دنیا کو خرید لے، ساری دنیا کو جھکا لے، لیکن مجدد نہ بکے گا نہ تیرے سامنے جھکے گا. جہانگیر آیا، ادھر نہ تمام کر، بسرش تمام کر، تمام خواب کر. اس نے درباریوں سے پوچھا اس کو جھکانا چاہیے، اگر ہم اسے جھکا نہ سکیں تو بات نہیں بنے گی. درباریوں نے پرپوزل پیش کیا، تجویز دی. آپ اپنے دربار کے سامنے باضمیر عالم کی آن کو لوٹنے کے لیے درباری طبقوں میں کیسی کیسی سازشیں ہوا کرتی. جہانگیر بہت خوش ہوا. دیوار بنائی گئی، اس میں ونڈو بنائی گئی. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہتکڑیوں کی جھنکار میں پا بجولان لائے گئے. جب دیوار کے سامنے آئے اور کھڑکی پر نظر پڑی تو سمجھ گئے. پہلے سر گزارنے کے بجائے اپنی دونوں ٹانگیں ٹانگ گزار لی اور پھر سر اونچا کر کے کھڑے ہو گئے. اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بربک کیا جس کو خبردار. جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بولو براز کا مجسمہ، تو اس قابل کہاں ہے کہ تیرے سامنے سر جھکاؤں؟ یہ جبین اللہ کی امانت ہے، سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی بندے کے آگے جھک نہیں. عالم نے وہی کچھ کیا جو کیا کرتے ہیں. قلعہ گوالیار میں پھینک دیا. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ پس دیوار زندہ چلے گئے، لیکن پس دیوار زندہ مجدد کی تاریخ جاری. وہاں جو قلعہ میں سینکڑوں غیر مسلم قید میں تھے، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی تحریک میں متاثر ہو کر رسول اللہ کے غلام بنتے چلے گئے. رند جہاں بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے، اور جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے. مجدد قلعہ گوالیار میں اپنی تاریخ جاری رکھے ہوئے ہے، اور ایک دن خواب میں جہانگیر کی بیٹی کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب. میرے عزیز، میں کہا کرتا ہوں اس دور کے بادشاہوں کی بیٹیاں کم از کم اتنی گئی گزری تو نہیں تھی، ان میں کم از کم اتنی شان تو تھی کہ خواب میں انہیں سرکار دو عالم کی زیارت نصیب ہے. اور آج کل کی بیگمات کو تو خواب میں یا میاں داد نظر آتا ہے یا عمران خان نظر آتا ہے. اگر حقوق اور وقار کی بات ہے تو اسلام سے بڑھ کر عورت کو کسی نظریے نے حقوق نہیں دیے. لیکن میں اپنے عزیز نوجوانوں کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، عورت اسلام کی نظر میں ماں، بہن، بیوی اور بیٹی، ڈانسر نہیں. اس لیے کہ جب کوئی ڈانسر ہو تو وہ عورت رہتی ہی نہیں، وہ غلاظت کی ٹینکی بن جاتی ہے، بدبو کا ٹینک بن جاتی ہے. اس کو عورت کہنا وضو شفی غیر محل ہی ہے. اسلام سے بڑھ کر عورت کو دنیا
دنیا کے کسی نظریے میں عزت نہیں بخشی، وقار نہیں بخشا، لیکن اسلام عورت کو چراغ خانہ دیکھنا چاہتا ہے، شمع محفل نہیں۔ اور جو بیگمات اسلام سے آزادی کے نام پر آوارگی چاہتی ہیں، اطلاع عرض ہے انشاءاللہ پاکستان میں انہیں مایوسی ہوگی انشاءاللہ۔ اور عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہوتا ہے کہ صاحب دیکھیے عورت سڑک پر پتھر کوٹ رہی ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ تقریریں یہ ہوتی ہیں۔ عورت کھیت میں محنت کرتی ہے، کیا ظلم نہیں ہے؟ عورت بجری کی ٹوکریاں اٹھا رہی ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ میں نے کہا ظلم ہے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام میں یہ سب کچھ گوارا ہے؟ اللہ اس دور منافقت سے ہمیں نجات دے۔ جب اسلامی انقلاب آئے گا تو انشاءاللہ یہ منظر نہیں دیکھے گا کوئی۔ نعرہ تکبیر! نظام حیات دستور اسلام! لیکن اگر کسی کو سڑک پر پتھر کوٹتے ہوئے عورت کی مظلومیت نظر آتی ہے، اگر کسی کو کھیتوں میں گھاس اٹھائے ہوئے عورت کی مظلومیت نظر آتی ہے، یا بجری کی ٹوکریاں اٹھائے ہوئے عورت کی مظلومیت نظر آتی ہے، تو میں نے کہا اس لحاظ سے تو پھر مرد اس سے بھی زیادہ مظلوم ہے۔ اونچی سوسائٹی میں یہ جو صاحب بہادر بیگم کاکٹیل پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے رات کو ففرو اور بابو منہ کو لیے ہوئے کبھی ڈرائنگ روم میں کبھی باتھ میں، کبھی کچن میں کبھی بیڈ روم میں منہ کو بہلا رہا ہے صاحب بہادر، اور کانپ رہا ہے کہ صبح اگر بیٹی تیار نہ ملی تو بیگم کی جلالت کون برداشت کرے گا؟ اکبر الہآبادی ان مرحلوں سے گزرا ہے بیچارہ، کہہ گئے اکبر دبا نہیں کبھی دشمن کی فوج سے، لیکن شہید ہو گیا بیگم کی نوچ سے۔ بھئی صاحب بہادر جو ہے بابو لوگ چاہے کچھ ہوں، لیکن مرد ہونے کے ناطے سے بہرحال ہمیں ان سے ہمدردی تو ہے اگر وہ مرد ہیں۔ خدا کرے ہمارا حسن ظن صحیح ہو، ورنہ جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں، نیل پالش یہ لگاتے ہیں، میک اپ یہ کرتے ہیں، بال اتنے بڑھا دیتے ہیں کہ پراندے کی کمی ہوتی ہے بس۔ عجیب تو میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بیگمات کے شر سے اللہ محفوظ رکھے۔ وہ بادشاہ کی بیٹی ہونے کے باوجود اس قابل تھی کہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ سے کہو کب تک بادشاہی پہ بیٹھے رہو گے، زندگی 4 روزہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ تم نے میرے روحانی فرزند مجدد الفسانی کو قید میں ڈال رکھا، حشر میں میری نگاہ غضب کا سامنا کرنے کی تیاری کر کے آنا۔ صبح ہوئی تو روتی ہوئی باپ کے سامنے گئی، باپ سے کہنے لگی باپ مجھے رحم آتا ہے تم پر، محمد عربی تم پہ ناراض ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غضب کا سامنا کر سکو گے؟ جہانگیر تو ٹوٹ گیا، ہارے مار مار کر روتا ہوا قلعہ گوالیار پہنچا، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہارے ہوئے جرنیل کی طرح کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجدد آؤ، میں تمہیں جیل سے باہر نکالنے آیا ہوں۔ وہ بھی تو مجدد الفسانی تھے، فرمانے لگے آزاد ہونے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے مجھے، لیکن اگر تم مجھے باہر نکالنا چاہتے ہو
تو پہلے اپنے باپ کی وہ ضلالت، وہ بے دینی پر مبنی فیصلے جو تیرے باپ نے تاریخ مرتب کی ہے اس کو بیک قلم حذف کرو، وہ ساری خباستیں ختم کرو اور دین حق کی سچائی کا اعتراف کرو عملاً، پھر باہر آؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب آزادی کا پروانہ ملا تھا تو انہوں نے بھی فرمایا تھا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پہلے ذرا ان بیگمات کے بارے میں مجھے بتاؤ جنہوں نے مجھے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ اور آگے کیا کہا تھا؟ حاشا للہ ما ھذا بشر، قرآن پاک نے فرمایا فلما رأینہ اکبرنا وقطعنا ایدیہم وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اس نے یوسفی کو دیکھا تو کہہ اٹھی ہم نے سمجھا تھا ابن آدم ہوگا لیکن یہ تو لباس بشر میں کوئی بہت بڑا نوری ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ مصر کی کافرہ عورتوں، مکمل بولا کرو نا الفاظ، جملہ مکمل کرو، مصر کی کافرہ عورتوں۔ لیکن علماء اجازت دے تو میں ایک اور بات کہوں، میڈا پرست عورتوں دسترخوان سے اٹھ کے آئی تھی، بلکہ دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی تھی، وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، سامنے ان کے فواکہات سجے تھے، فیرنی کی پلیٹیں رکھی تھی، پتہ نہیں اس دور میں فیرنی ہوتی تھی یا حلوہ کس شکل میں ہوتا تھا۔ یہ ظالم کے مختلف عناوین ہیں اور مختلف اسالیب ہیں، عصر حاضر میں تو یہ ہے، لیکن نہ معلوم اس دور میں اس کا کیا عنوان اور کیا شکل ہوتی ہوگی، یہ سب کچھ سامنے رکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے، دیکھتے ہی فیصلہ دے دیا بشر نہیں نوری ہے۔ شکارپور کے روشن ضمیروں، میدے کی نظر اس زمانے کی ہو یا آج کی، میدے کی نظر جب بھی پیغمبر کو دیکھے گی ٹھوکر کھا جائے گی۔ حلوائیوں نے اس وقت بھی کہا تھا ما ھذا بشرا، حلوائی آج بھی کہتے ہیں ما ھذا بشرا۔ انہوں نے بھی کہا تھا ان ھذا الا ملک کریم، اور آج بھی کہتے ہیں نور من نور اللہ۔ کیوں ملتی ہے؟ اور میرے عزیز دوستو، طبقے ہمیشہ دو رہے، ایک دسترخوان والے، ایک میدان والے۔ ایک دسترخوان کی پیداوار، انہوں نے جب بھی پیغمبر کو دیکھا میدے کی نگاہوں سے دیکھا بھٹک گئے، اور دوسرا طبقہ میدان والا ہے جن کا سالار ہے اس امت میں ابو بکر صدیق۔ یہ میدان والے صاحب بطن نہیں، صاحب زمین، صاحب زمین، صاحب نظر، انہوں نے جب بھی پیغمبر کو دیکھا بھٹکے نہیں، صحیح سمجھا۔ اللہ عصر حاضر کے حلوائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، جنہیں پیغمبر کی بشریت سمجھ میں نہیں آتی،
پھر یہ بیچارے کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یہ خود بشر نہیں ہے. انہیں غلط فہمی ہو گئی بیچاروں کو. انہوں نے سمجھا بشر ہم جیسا ہوتا جس کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پہ ہو. وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو حضرت صاحب سمجھتے ہیں نذرانہ نکال رہا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب قوم کے نذرانوں پہ پڑھنے والے مجاوروں کو کس نے بشر کہا؟ یہ تو غلاف بشر میں خلاف بشر. ان کو تو قرآن کل انعام کہہ کر بھی چپ نہیں رہتا بل ہم ازل کہتا ہے. ان کو کس نے بشر کہا؟ بشر تو ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں, بشر تو فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں, عثمان ذو النورین جیسے ہوتے ہیں, علی المرتضیٰ جیسے ہوتے ہیں, سلمان و بلال جیسے ہوتے ہیں, خالد بن ولید جیسے ہوتے ہیں, عمرو بن عاص, سعد بن ابی وقاص, حسن و حسین و معاویہ جیسے ہوتے ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. چٹو پہ بیٹھ کر نذرانے وصول کرنے کے لیے مرید کے دروازوں کا طواف کرنے والے کو کس نے بشر کہا؟ بشر وہ ہوتا ہے کہ سر بسجود ہو تو دھرتی عقیدت میں اس کا ماتھا چوم لے. بشر وہ ہوتا ہے کہ پیغام دے تو ہمارے غلامی کریں. بشر وہ ہوتا ہے کہ دریاؤں کی طرف رخ کرے تو موجیں راستہ بناتی جائے. بشر وہ ہوتا ہے کہ جنگلوں کی طرف جائے تو درندے غلامی کرتے ہوئے نظر آئے. افریقہ کے ایک جنگل میں بہت بڑا جلسہ تھا ملاوی میں. چاروں طرف سے جنگل اور ان کے بیچوں بیچ اسلامک سینٹر فرزندان اسلام نے بنا رکھا تھا. پہلو میں چرچ تھا اور اس کے سامنے مسجد تھی. احساس کمتری میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا چرچ, کیونکہ وہ بھی برطانوی دور کی یادگار تھا. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج افریقہ میں اسلام کی صبح سعادت طلوع ہو چکی. محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کے سپاہیوں کی اللہ مدد فرمائے. تبلیغی جماعت کے سپاہیوں کی کوششوں سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر دیکھا ہے وہاں جا کر میں نے. بہت بڑا جلسہ. اس میں گفتگو کے دوران خیال آیا, میں نے کہا افریقہ میں بسنے والوں کبھی ان جنگلوں سے تو پوچھو, یہاں سے بھی رحمت للعالمین کے رضاکاروں کا گزر ہوا تھا, ان مثالی انسانوں کا گزر ہوا تھا جنہیں کہا گیا یہاں بڑے آدم خور درندے رہتے ہیں. یہ جنگلات تو درندوں کا مسکن ہے, بڑے سفاک اور آدم خور شیر رہتے ہیں, چیتے رہتے ہیں, ذرا احتیاط سے رہنا. لیکن ان مثالی انسانوں نے کہا ڈرتے ہوں گے ان سے ڈرنے والے, ہمیں تو استاد کامل نے اللہ سے ڈرنے کا خوگر بنا دیا ہے. اور پھر تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ اسی جنگل کے دہانے پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے درندوں کو حکم دیا, ہم نے کچھ دیر یہاں بسیرا کرنا ہے, جب تک ہم یہاں ہیں جنگل خالی کر دو. تاریخ کے دامن میں یہ صداقتیں محفوظ ہیں شکارپور کے دوستوں. ہاتھی سے لے کر گیدڑ تک اور شیر سے لے کر لومڑی تک, یہاں تک کہ سانپ تک ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اپنے بچوں کو لیے ہوئے تمام حشرات الارض اور تمام درندوں نے جنگل خالی کر دیا. میں نے کہا مولوی صاحب بشر تو ایسے ہوتے ہیں.
بشر ایسے ہوتے ہیں مولوی صاحب جن کے حکم پر درندے جنگل خالی کر دیں مولوی صاحب، اور آپ کے کہنے پہ تو کوئی کرائے کا مکان بھی خالی نہیں کرتا مولوی صاحب۔ آپ کو کس نے بشر کہا ہے مولوی صاحب؟ اصل میں یہ خود بشر نہیں، جب انشاءاللہ یہ خود انسان بنیں گے تو پھر ان کو پیغمبر کی بے داغ بشریت ضرور سمجھ آ جائے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا میری بشریت کا انکار کرنے والی ان بیگمات کا حال پہلے بتاؤ، ان کا کیا ہوا، پھر باہر آؤں گا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا پہلے میری شرط پوری کرو، تیرے باپ نے دین اکبری کے نام سے جو الحاد اور زندقہ مسلط کر دیا ہے بر صغیر کے مسلمانوں پر، پہلے اسے حرف غلط کی طرح مٹاؤ، پھر باہر آؤں گا، ورنہ یہیں پس دیوار زندہ جان دے دوں گا لیکن آن مجروح نہیں ہونے دوں گا۔ میرے عزیز دوستو، ضمیر کا راستہ بڑا کٹھن راستہ، ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ وہ اسماعیل شہید بن جائے، ہر ایک کی بس کی بات تو نہیں کہ وہ محمود حسن بن جائے۔ ضمیر کا سفر بڑا کٹھن سفر ہے، کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے دوستو۔ تو میں عرض کر رہا تھا دقیانوس بادشاہ نے درباریوں کو بھی بلا رکھا تھا، ان نوجوانوں کی برادری کے کچھ وڈیروں کو بھی بلا رکھا، پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا موقف ہے؟ نوجوانوں نے وہی بات کہہ دی، ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض، ہم تمہارے خود ساختہ آستانوں کے آگے نہیں جھکیں گے، ہمارا معبود تو زمینوں آسمانوں کا پروردگار ہے۔ وہ ظالم حکمران کہنے لگا یہ اپنے برادری کے رئیسوں کی بات تو مانو، اور پھر یہ میرے درباری لمبے جبے والے ذرا ان کا فتویٰ بھی سنو۔ ان نوجوانوں کے ضمیر نے فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہ کی، فرمایا ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلہہ، ہمارے یہ قومی سردار، یہ قوم کے وڈیرے اور یہ تیرے درباری ہماری قوم میں سے تو ہیں لیکن فکر و نظر کے راستے جدا ہیں۔ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں، ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں، ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی ہیں، ہم مجاہد ہیں، یہ مجاور ہیں، ہم خدا پرست ہیں، یہ آستانہ پرست ہیں، ہم سرفروش ہیں، یہ ضمیر فروش ہیں، یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، سب کا سجدہ کرنے والے۔ فرق ہے کہ اعلان کیا ان نوجوانوں نے جو کر سکتے ہو کر لو، تمہارے پاس جتنے تیر ہیں چلا لو، سینہ حاضر ہے، اور تم سے ہمیں کوئی رحم کی امید بھی نہیں، جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن ہم برملا اعلان کرتے ہیں کہ ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ اللہ ہی۔
اچھا، یہ شکارپور میں کتنے عرصے کے بعد حاضری ہوئی ہے حضرت؟ 2 سال تقریباً 2 برس کے بعد 2-3 سال ہوئے. ہاں، تو یہ جو شاید گیپ ہے بیچ میں، اس کی وجہ سے جواب ڈھیلا ہے. ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود. آپ نے اللہ کہا نا، اللہ ہی، یہ ہی پہ زور دیجئے تاکہ بھی کے دروازے بند ہو جائیں. بعض اجمی فنکار، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں اللہ بھی. آپ ہی کی ضرب لگائیں تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ تعالی شفائے کاملہ عطا فرمائے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود. یہ ہی پہ ضرب لگائیں میں نے کہا، اور دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود. یہ اولیاء کرام کی دعوت ہے، یہ اولیاء کرام کی صدائے دل نواز ہے. یہی صدا دی ہے ہر دور کے ولی اللہ نے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود. ہی پہ ضرب لگانی ہے. میں نے رات بھی بتایا، یہ گزشتہ ستمبر کی 26 کو بمبئی میں بہت بڑا جلسہ تھا. ماریشس اور فرانس جاتے ہوئے 4 روز میں نے عبوری قیام کیا. وہاں ممبئی کے احباب نے جلسہ ارینج کر رکھا تھا. بلا مبالغہ 1.5-2 لاکھ کی گیدرنگ تھی. ہمیں وہاں کہیں ملاوٹ والی اذان سنائی نہیں دی. اور ڈاکٹر صاحب ایک بات کہتا ہوں، آپ کوٹ کیا کیجئے، انڈیا میں آج تک کسی قادیانی کو کی پوسٹ پہ نہیں آنے دیا گیا. یہ اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی مسلمانوں کی حکومت ہے، وہ تو سیکولر اسٹیٹ ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی چونکہ امریکن لابی ہے، اگر یہ آ گئے کسی اہم عہدے پر تو یہ قوم کو بیچ کر امریکی مفادات کی حفاظت کریں گے. لہذا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانیوں کو برسر اقتدار لانا یا کسی اہم عہدے پہ لانا خودکشی، قومی خودکشی کے مترادف ہے. آج تک وہاں کسی قادیانی کو کسی اہم عہدے پر نہیں آنے دیا گیا. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے، سر مڈاتے ہی اولے پڑتے ہیں. آزادی ملتے ہی چودھری ظفر بے ایمان وزیر خارجہ بن گئے، لعنت اللہ. اور آج ایک بیگم صاحب کہتی ہیں کہ وہ تو اصل میں ہماری فیاضی تھی، چونکہ قادیانیوں کی اتنی خدمات ہیں تاریخ آزادی میں اور قومی سفر میں، اتنی خدمات ہیں کہ ان کے اعتراف کے طور پر وزارت خارجہ کا منصب انہیں دیا گیا. یہ بیگم صاحبہ فرماتی بڑی ناراض ہیں کہ مولوی خواہ مخواہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں قادیانیوں کے. وہ قادیانیوں کو قادیانی نہیں کہتی، احمدی کہتی. حالانکہ ان کو احمدی نہیں کہنا چاہیے. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کہیں بتایا، اس دن سکھر میں بھی عرض کیا تھا، انہیں کبھی احمدی نہ کہا کیجیے. خصوصاً میرے یہ دفتری بابو جو ہیں، ان کی خدمت میں خاص طور پر درخواست ہے، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم سب نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. احمد تو ہمارا آقا ہے، احمدی تو ہم اور آپ. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑا عجیب آدمی تھا. فرماتے تھے ایک دن خواب میں مرزا غلام قادیانی مل گئے.
کہنے لگا آپ تو خامخواہ میرے پیچھے پڑ گئے، قرآن کریم میں میرا ذکر آیا ہے۔ شاہ جی نے فرمایا قرآن میں تیرا ذکر میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، قارون کا ذکر آیا ہے پڑھا ہے، حامان کا پڑھا ہے، فرعون کا پڑھا ہے، تیرا تو کہیں نام نہیں آیا۔ کہنے لگا جی وہ تو غلط لوگ تھے، میرا نام تو انبیاء کی صف میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا، انہیں نوید سنائی، بشارت دی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، یاتی من بعدی اسمہ احمد، تو میں وہی احمد تو ہوں، اس لیے تو میرے ماننے والے، میرے فالوور مجھے وہ خود کو احمدی کہتے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ تو احمد کی بات تھی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے قائد ہیں، لیکن تو غلام احمد ہے، تو وہ احمد کیسے بن گیا؟ کہنے لگا غلام تو بس یوں ہی والدین نے چپکا دیا تھا، یہ غیر ضروری ہے، غلام ہٹا دو تو احمد نہیں بچتا، تو میں وہی غلام کے بغیر والا احمد ہوں۔ شاہ صاحب فرمانے لگے اچھی بات ہے، تو میرا نام عطا اللہ ہے، یہ عطا بھی والدین نے یوں ہی چپکا دیا، بالکل غیر ضروری ہے، تو غلام کے بغیر والا احمد، تو میں عطا کے بغیر والا اللہ، جب میں کہتا ہوں تو میرا نبی نہیں ہے۔ جوان تکبیر، یہ آپ کہیں محسوس نہ کیجیے گا کہ شاہ صاحب نے اپنے آپ کو اللہ کہہ دیا، یہ الزامی جواب ہے مناظرانہ اسلوب میں۔ مناظرانہ اسلوب، ہمارے خان صاحب گاڑی میں سفر کر رہے تھے، گاڑی میں سفر کے دوران سیٹ پر لیتے ہوئے تھے چونکہ دور جانا تھا، ایک انگریز اسی ڈبے میں سوار ہوا، انگیجمنٹ بہت زیادہ دیکھی تو خان صاحب کے پاس آ کر کہنے لگا، خان صاحب تھوڑا سی، خان صاحب نے آنکھ کھولی تو انگریز کو دیکھا، لفٹ مانگتا ہے، خان صاحب نے فرمایا الو کا پتہ کہ ہم کو ڈسٹرب کیا ہے، ہم نے دور کا سفر کرنا ہے، ادھر آرام سے کھڑے رہو نہیں، اور پہلو بدل کر سو گئے۔ انگریز بڑا مکہ انتظار میں کھڑا ہو گیا، دوران سفر خان صاحب کو بیت الخلا جانا پڑا، اپنی پگڑی سیٹ پر لمبی کر کے چلے گئے تاکہ قبضہ بحال رہے۔ ان کے جاتے ہی انگریز نے وہ پگڑی اٹھائی، گیند بنائی، کھڑکی سے باہر پھینکی اور سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ خان صاحب جب واپس آئے تو دیکھا سیٹ بھی جا چکی، پگڑی بھی جا چکی۔ مسافروں سے کہنے لگے ہمارا پگڑی کدھر ہے؟ مسافروں نے کہا کہ بندر کے بچے نے باہر پھینکی ہے، ہاں کہیں ہمارا نا پوسٹ مارٹم کر دینا۔ خان صاحب نے کہا اس نے پھینکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اسی نے پھینکا۔ زنجیر پکڑ کے کھڑے ہو گئے، اب انگریز کو پکانے کی طلب ہوئی، وہ جانے لگا تو ہیٹ اٹھا کے رکھ گیا، کسی کی تو انتظار تھی۔ خان صاحب نے ہیٹ اٹھایا کھڑکی سے باہر اور حسب ثابت سیٹ پہ لمبے ہو گئے۔ انگریز واپس آیا، کھسیانہ ہو کر کہتا ہے خان سیٹ دیتا نہیں دیتا تمہارا مرضی، ہمارا ہیٹ کدھر؟ میری مائی ہیٹ۔ خان صاحب نے کہا آؤ انتظار کرو، تمہارا ہیٹ ہمارا پگڑی کو ڈھونڈنے کے واسطے گیا ہوا ہے، جب آئے گا تو بتا۔ اسے علاج بالمثل کہتے ہیں شکارپور والوں۔ تو شاہ جی نے علاج بالمثل کیا، فرمایا تو غلام کے بغیر احمد بنتا ہے تو مجھے عطا کے بغیر اللہ سمجھو، جب میں تجھے ریجیکٹ کرتا ہوں تو تیرے لیے یہ گنجائش کہاں سے نکل آئے کہ تو نبی کہلائے؟ یہ احمدی نہیں ہے، صرف قادیانی ہے یا مرزائی ہے، مرزائی قادیانی، بس احمدی نہیں ہے یہ، ان کو مت کہا کریں احمدی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو وہاں ملاوٹ والی اذان نہیں سنائی دے گی، یہاں تو کسی نے اذان کے اندر ملاوٹ کر رکھی ہے، کسی نے اذان سے پہلے ملاوٹ کر رکھی، کیونکہ بھائی بھائی ہوئے تھے۔
ابھی مجھ سے ایک دوست پوچھ رہے تھے ان کی برادرشپ کیسے چلتی ہے. میں نے کہا بزنس کمبائن ہے, آمدنی مشترک ہے. ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیز دوستو, بمبئی کا عظیم جلسہ رات کے 1:30 بجے جب ہی کی ضرب لگی تو اطراف کی بلڈنگوں سے ہندو نے یوں سر نکال کے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ تم چیختے رہتے ہو نا کہ پاکستان ایٹم بم بنا رہا ہے, یورپ نے بھی یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اسلامی بم بن رہا ہے. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی والے ایٹم بم کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمارا ایٹم بم یہی ہے جس نے بدر سے لے کر شاملی تک تمہارا وضو توڑا تھا, اور آئندہ بھی تمہارا علاج یہی ہے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود نہیں, ہی پہ ضرب لگے, اللہ ہی پہ ضرب لگے گا. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود. جزاک اللہ. ہر جگہ موجود اللہ ہی یا اللہ بھی, اور اللہ میرے ان دوستوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے جو دسترخوان سجا کر کھڑے ہو جاتے ہیں, کورس میں اپنا خود ساختہ سلام بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت بھی ہے یہاں موجود. ہر جگہ موجود. رات میں نے جیکب آباد کے دوستوں کو بھی بتایا, مدینہ طیبہ میں ایک فقیر سا آدمی رہتا ہے, نام تو اس کا امیر علی قریشی ہے, لیکن اس کا تقیہ کلام ہے استغفر اللہ. بہت کہتا ہے وہ, بات بات میں استغفر اللہ. لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھ دیا. اس نے بتایا کہ مسجد نبوی میں نے دیکھا پاکستان کے ایک مولوی صاحب نامراد سیاستدان بھی ہیں, وہ نظر آ گئے, جبہ لمبا صافہ بندھا ہوا, ہاتھ میں پاندان, لبے لانی, رش کے عروج. تو سنیجیے گا, ایسی باتیں بار بار دہرائی نہیں جاتی ہے. تو وہ حکیم صاحب کہتے ہیں نظر پڑتے ہی میں نے جا کے پکڑ لیا دامن. میاں صاحب آپ یہاں کیسے استغفر اللہ. میاں صاحب کہنے لگے میں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں. آواز میں تو ایسی جلالت ہے, سبحان اللہ, رج کے نسوانی ہے. حضور کی زیارت کے لیے آئے ہوں. حکیم صاحب کہنے لگے اوہو مولانا آپ یہاں تشریف لے آئے, حضور تو وہاں کراچی میں بہت ساری میلاد کی محفلیں ہو رہی تھی, حضور وہاں شرکت کے لیے تشریف لے گئے استغفر اللہ, اور آپ یہاں آ گئے ہیں استغفر اللہ. مولوی صاحب کی سٹی گم ہوئی اور آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے کہنے لگے نہیں میں تو حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں. حکیم صاحب نے کہا بس حضور وہاں, تمہارا تو عقیدہ, تم کہتے ہو جہاں ہم قیام کر کے کھڑے ہو گئے حضور تو آ گئے, تو حضور وہاں تشریف لے گئے, تم یہاں آ گئے ہو استغفر اللہ. پولیس آ گئی, سعودی عربیہ کی پولیس کو اللہ سلامت رکھے. آپ آہستہ آمین کہہ رہے ہیں نا, وہ ذرا طبیعت کے سخت ہیں. ہاں, اور میں نے کہا ان کی سختی میں بھی بڑی حکمت ہے. اگر کانٹے شوق نہ ہو تو پھولوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. اقبال نے کہا نا تمیز خار و گل سے آشکارا نسیم صبح کی روشن ضمیری, حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خوئے حریری. وہاں کی انتظامیہ کی طبیعت میں اگر سختی نہ ہوتی تو نہ معلوم آج سعودی عربیہ میں بھی کتنے آستانے بن چکے ہوتے. وہاں بھی جھنڈیاں لہرا رہی ہوتی اور بین الاقوامی یتیم وہاں مجاور بن کے بیٹھتے, مست قلندر سب کچھ اندر.
لیکن ان کے مزاج کی سختی ہی تو کام آئی. پولیس آ گئی, میاں صاحب کو پکڑ لیا, تفصیلات معلوم ہوئی, سرکاری گاڑی پہ بٹھایا, تیز رفتاری کے ساتھ ڈبے لائے, جو فلائٹ اویلیبل تھی اسی میں بٹھایا, کیبن میں بورڈنگ کارڈ تھمایا, امیگریشن والوں کو ہدایات دی, اب قیامت تو آ جائے یہ مولوی دوبارہ سعودی عربیہ میں قدم نہ رکھنے پائے. نعرہ تکبیر, پولیس محکمہ مدینہ منورہ. شکارپور کے دوستو, پہلے اس پر پابندی لگی تھی, اب قومی اخبارات کی اطلاع کے مطابق 32 نام آئے ہیں جن پر سعودی عربیہ میں داخلہ بند. میں نے کہا تمہاری تو 32 ہی نکال ڈالی, بنتے ہو عاشق, حلوائی ہو, براہ کرم کچھ سمجھو گے. اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جس کو محبوب اپنی گلی میں آنے سے بھی روک دے. اور شکارپور کے دوستوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ نکلے ہیں کہ نکالے گئے ہیں؟ نکالے گئے. فرمایا بطواف کعبہ رفتم بہرم رحم دادم, بطواف کعبہ رفتم بہرم رحم دادم, درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. بیت اللہ کے طواف کے لیے گیا, حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا. کہنے لگا دور سے آیا ہوں, جبہ تو دیکھو, خاندان ساتھ لایا ہوں, لیڈر ہوں ایک طبقے کا, مجھے کیوں دھتکارتے ہو؟ حرم کے رضاکاروں نے کہا درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی, وہاں رہ کر تو فتوے دیتے ہو, حرمین کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ تیر حرمین کے اماموں کے سینے پہ نہیں لگتا, سیدھا بیت اللہ پہ لگتا ہے. یہ تیر سیدھا جنت ریاض الجنہ میں اس عفت کے تصور پہ لگتا ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت آ سکتی ہے لیکن میری مسجد میں گمراہی نہیں آئے گی. قیامت آ سکتی ہے لیکن ریاض الجنہ میں بچھے ہوئے مصلے پر کبھی گمراہ امام نہیں بن سکتا. وہاں فتوے دیتے ہو درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. یہاں تو سچے لوگوں کو برداشت کیا جاتا ہے, جھوٹوں کو نہیں. نکلے کے نکالے گئے. شکارپور کے دوستوں, میں نے تو مطاف میں نائجیریا کے کالے بدن دیکھے, افریقہ کے سیاہ فام دیکھے, وہ سیاہ فام روشن ضمیر آنسو کی برسات میں ملتزم سے چمٹے ہوئے, حتیم سے روتے ہوئے, سنگے حجر اسود پہ دھاڑے مارتے ہوئے, روضہ اطہر پہ روتے ہوئے, افریقہ کے سیاہ فام. میں تو سیاہ فاموں کی بات کرتا ہوں. مولانا رومی نے فرمایا بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد, بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد, دست بر پائے کبوتر زدو ناگاہ رسید. ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ مکہ میں جاؤں,
कीड़ी के दिल में आरज़ू पैदा हुई कि मक्का में जाऊं, मताफ में घूमूं और हाजियों के कदमों में रौंदी जाऊं। लेकिन हजारों मील के फासले, रास्ते में दहकते हुए सहरा, समंदर और मौजज़न दरिया, ये नन्ही सी जान पहुंचे तो क्यों कर। रब्बुल आलमीन को अपनी इस हकीर मखलूक की सच्ची आरज़ू पसंद आ गई। सबब बना दिया मुसब्बिब ने, एक कबूतर को करीब बिठाया, चींटी के दिल में ख्याल डाला, चिमट जा इसके पाँव से तेरी फ्लाइट यही है। चींटी कबूतर के पाँव से चिमट गई और कबूतर महवे परवाज हो गया। फजाओं को चीरता हुआ, सहराओं से गुजरता हुआ, समंदरों दरियाओं को अबूर करता हुआ सीधा मक्का में पहुंचा, मताफ में उतरा। रब ने चींटी के दिल में बात डाली, अब छोड़ दे इसका पाँव, तेरे इश्क की मंजिल आ गई। दस्त बर पाए कबूतर जदो नागाह रसीद, बुलाता है तो मैंने कहा नन्ही सी चींटी को बुला लेता है। नाराज हो जाता है तो धई धई मन के चींटे को भगा देता है। ये धुटकारे हुए हैं हरमैन के, निकाले गए हैं हरमैन से, अब धमकियां देते हैं लंदन में जाकर कॉन्फ्रेंस में। मैंने अबू धाबी में इसका इंटरव्यू सुना BBC से। ये इस्लाम दुश्मन इदारा, चस्का लेने के लिए हम सुन तो लेते हैं इसको, लेकिन पहचानते खूब है इसको। उस इंटरव्यू में इसने कहा हमारी ये डिमांड है कि मक्का और मदीना को ओपन सिटी करार दिया जाए। मिल्लत इस्लामिया आज तक मुतालबा कर रही है कि कादियानियों की बस्ती नाम निहाद रबवा, वो जो उन्होंने ऑफिशियल स्टेट बना रखी है, उसे ओपन सिटी करार दिया जाए, ताकि मुसलमान जिस तरह मुल्क के बाकी शहरों में बिला रोक टोक जा सकते हैं वहां भी जा सके। और इन्होंने डिमांड की कि मक्का और मदीना को खुला शहर करार दिया जाए, वरना अदरवाइज धमकी हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। वाह डायरेक्ट एक्शन। मौलवी था, शराब के मटके में चूहा जा पड़ा था, किसी ने जो उसे निकाल के बाहर फेंका तो दुम पे खड़े होकर ललकारने लगा, बिल्ली को बुलाओ अभी ठीक करता हूं। कौम के नजरानों में इनका भी दिमाग ऐसा गया कि हरमैन शरीफैन के रजाकारों को ललकारते हैं हम डायरेक्ट एक्शन ले। मौलवी साहब सुनिए, हरमैन शरीफैन का पासबान कोई इंसान नहीं, रब्बुल आलमीन है। सिर्फ आप नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क का आदमखोर और दुनिया का कोई और सत्ताक, तुम सब जमा होकर अगर चाहो तो भी हरमैन शरीफैन की हुर्मत को कोई खतरा नहीं। जब तक आसमान के दामन में सितारे चमकेंगे, जब तक सूरज दियाबारी करेगा, जब तक महताब रोशनी फैलाएगा, हरमैन की रोशनी भी इंशाअल्लाह, हरमैन के उजाले भी क़यामत तक नजर आएंगे। मैंने एक टारगेट तक लाने के लिए ये मेहनत की है। चलो तारीख भी बदल गई। 22 को मैंने तकरीर शुरू की थी, 23 तारीख तक जारी है। असलाफ के मुतालिक ये रिवायत शाहजी रहमतुल्लाह अलैह शाह के बाद शुरू करते थे, सुबह तक बात जाती थी। तो शायद आने वाले लोग हमारे बारे में भी कहें जनाब 2-2 दिन तक तकरीर होती। देखो जी कैसेट में मौजूद है, 22 तारीख को शुरू की, 23 तारीख तक जारी।
انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود. یہ ہی پہ ضرب لگے ذرا تاکہ بھی کے دروازے بند کیا ٹوٹ جائیں. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود علام الغیوب جو ہو چکا جو ہونے والا ہے عالم ما کان و ما یکون کون. یا اللہ بھی قرآن پاک میں ارشاد ہوا وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. وعنده مفاتیح الغیب. قرآن نے چابیوں کی بات کی، چابی کی نہیں. اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. کتنی بڑی حکمت ہے. اگر قرآن کہتا وعنده مفتاح الغیب، اگر قرآن ایک چابی کی بات کرتا تو اجمی فنکار کہتے بڑی چابی اس کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کے پاس. آخر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں نا. قرآن کریم نے نظریاتی چور بازاری کے تمام راستے بند کر دیے. فرمایا وعنده مفاتیح الغیب، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا مگر وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ کے دریاؤں میں ہے، صحراؤں میں، جو کچھ کے خشکی میں ہے، تر میں، جو کچھ کے بر میں ہے، بحر میں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اس کے علم کی وسعت کا اندازہ تو کیجئے شکارپور والوں. قرآن دعویٰ کرتا ہے ساری کائنات کے درختوں سے خزاں اور پت جھڑ کے موسم میں جب پتے جھڑتے ہیں، درخت کی ٹہنی سے گرنے والا کوئی حقیر پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ توحید ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور دھرتی کے سینے سے اگنے والا کوئی دانہ ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. اور میں کہا کرتا ہوں ہر اگنے والے دانے کو وہ جانتا ہے اور ہر اگتا ہوا پودا اسے پہچانتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے، جب دانہ دھرتی کے سینے سے نکلتا ہے تو پہلی کوپل ایک ہوتی ہے، پھر ٹہنیاں بنتی ہیں، پھر پتے لگتے ہیں. پہلے اگتے ہوئے ایک ہی کوپل کسی صاحب نظر نے اسی کو منظوم کر دیا. ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گوید. جب کوئی دانہ اگتا ہے تو پہلے اس کی توحید بیان کرتا ہے. اقبال کیا کہتا ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی
موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین علام الغیوب کون کار ساز و دستگیر حاجت روا مشکل کشا وہ جو ادھر ہے نہیں دور کھڑے ہوئے دوست ان کی ہی کی حرارت یہاں پہنچے گا دستگیر ہو کارساز حاجت روا مشکل کشا یہ اللہ بھی کے بیماروں سے کہا کرتا ہوں کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو مشکل کشا کون ہے تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں انبیاء پہ مشکلیں آئی کہ نہیں رسولوں پہ آزمائشیں آئی کہ نہیں وہ انبیاء اور رسول نے کسے پکارا قادر کو پکارا یا عبد القادر کو شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے ایک حسین دیکھا جس کی جبین کی طلعت والضحا کہلائی جس کی زلفوں کی مستی واللیل اذا سجا کہلائی جس میں لباس کی ادائیں قرآن کی آیا جس کی زلفوں کی مستی واللیل اذا سجا کہلائی جس میں لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن گئی جس کے شہر کے در و دیوار کے تذکرے عرش بری پہ ہوئے جس کی دھرتی جس کے پائے اقدس سے چھو جانے والے خاک کے ذروں کی قسمیں عرش بری پہ رب نے کھائی جس کے قیام سے آسمانوں کو بلندیاں ملی جس کے قعود سے دھرتی کو سکون ملا جس کے پسینے سے پھولوں نے مہکنا سیکھا جس کے تبسم سے ستاروں نے چمکنا سیکھا جو انبیاء اور رسول کا امام اور مقتدا نظر آیا میرا جی چاہا کہ اسی سے سب کچھ مانگ لوں اسی کے در کا سوالی بن جاؤں اسی کے دربار پہ گداگر بن جاؤں لیکن جب میں اس کی سیرت کے حوالے سے اس کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا ساری کائنات سو رہی ہے وہ آنسو کی برسات میں کسی اور کے در پہ رو رہا ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم شاہ جی فرمایا کرتے تھے میں نے اسے کسی اور کے در پہ آنسو کی برسات میں مانگتا ہوا دیکھا تو میرے ضمیر نے رہنمائی کی عطا اللہ اب اس سے نہیں تو بھی اسی سے مانگ جس کے در پہ ایسے ایسے حسین سوالی نظر آتے ہیں قرآن پاک نے دعوت دی قال ربکم ادعونی استجب لکم تمہارا رب تمہیں دعوت دیتا ہے کہ میرے در پہ آ کر کبھی مجھ سے لو لگاؤ الہ العالمین ساری زندگی خطاؤں میں گزر گئی کس منہ سے تیرے در پہ آئے تجھ سے مانگتے ہوئے حیات یہ دامن میں ایک بھی خوبی نہیں فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے خطا کار بندوں کو بتا دیجئے میرے محبوب
अगर तुम्हारे गुनाह बहुत हैं तो मेरी रहमत का भी कोई ठिकाना नहीं। मन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सह थुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। जिसने बहुत खताएं की हो, जिंदगी के सफर में कदम कदम पे ठोकर खाई हो, लेकिन जब शर्मिंदा होकर मेरे दर पे आएगा तो मुझे गजबनाक नहीं पाएगा, मेहरबान पाएगा। शिकारपुर वालों, बाकी जहां जाओगे लूटे जाओगे, बाकी जहां जाओगे लूटे जाओगे। 4 लोगों ने झंडियां लहरा रखी हैं, दुकानें सजा रखी है, जुल्फें बढ़ा रखी है, और फार्मूला ये है कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे, खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। लेकिन रब्बुल आलमीन के दरे रहमत से हर वक्त सदा आती है, कुछ न लेके आओ सब कुछ लेके जाओ, खाली हाथ आओ दामन भर के जाओ। बाज आ हर आँच हस्ती बाज आ, घर का तेरो गबरो बुत परस्ती बाज आ। ई दरगह माँ दरगह नौमीदी नीस, सदबार अगर तौबा शिकस्ती बाज आ। ओ खताकार अगर 100 मरतबा तौबा करके तोड़ दी है तो मायूस होने की कोई बात नहीं। एक मरतबा फिर मेरे दर पे आके देख, जबीने नियाज झुका के देख, नदामत के अश्क बहा के देख, तलब का दामन फैला के देख, मेरे लुत्फ करम को आजमा के देख। तेरे आने में देर है, मेरे राजी होने में देर नहीं। खैर कुछ लिए सब कुछ देने वाला कौन, खताकारों को भी ताना दिए बगैर माफ कर देने वाला कौन। हदीस कुदसी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से रिवायत की, मेरा रब कहता है जब कोई बूढ़ा गुनाहगार मेरे दर पे शर्मिंदा होकर आए, बूढ़ा गुनाहगार शर्मिंदा होकर मेरे दर पे सवाली बनकर आए, जिसके नाम आमाल में एक भी सजदा नहीं, जवानी का नशा था, शबाब की मस्ती थी, दौलत की तरंग थी, बिरादरी और पार्टी का गुरूर था, अकड़ कर रहा, पूरी जिंदगी मायल बगावत रहा, कभी एक बार भी मेरे दर पे नहीं झुका। अब जिंदगी की शाम हो गई, जवानी रुखसत हो गई, ज़ईफी छा गई, बुढ़ापा आ गया, आंखों से बीनाई रुखसत, कानों से सुनवाई रुखसत, जुबान से गोयाई रुखसत, हाथों में लर्जा तारी, कमर तीरी से झुक गई, टांगे कांपने लगी, दिमाग शल हो गया, मैदा कुछ हजम नहीं करता, बीमारियों ने यलगार कर दी, औलाद भी परवाज कर गई, दुनिया ने भी नजरें फेर ली। शिकारपुर वालों सबसे बड़ा हादसा, जेब खाली हो गई। अब कसमनी फुर्सत के भैया की थी, कोई पूछता नहीं। रात के सन्नाटे में सारी दुनिया से ठुकराया हुआ ये बूढ़ा गुनाहगार अब आया है रब के दर पे, आंसू की बरसात में लरसते हुए हाथ उठाता है, इलाहुल आलमीन अब तो मेरा कोई नहीं रहा, तंग दस्ती के जो आलम में मैं घबराता हूँ, पर दरे गैर पे जाते हुए शर्माता हूँ। हाथ फैलाने में मोहताज को गैरत कैसी, शर्म इतनी है कि बंदा तेरा कहलाता हूँ। अरे तकबीर,
الہ العالمین کچھ بھی نہیں دامن میں کے پیش کروں، بس آنسو کی برسات لایا ہوں، تو نے بھی نہ سنبھالا تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی ساری زندگی میرے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے، اس کی بغاوتیں بھی میرے سامنے ہیں، اس کا تکبر بھی میرے سامنے ہے، لیکن آج میں اسے مایوس نہیں کرتا، آج میں اسے اپنے در سے خالی نہیں جانے دیتا کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی، لیکن رب العالمین کو گناہگار کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اپنے در پہ آنے والوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون؟ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ دو ٹوک بات کر دی ان نوجوانوں نے، بادشاہ نے وارننگ دی، جاؤ اپنے نظریے پر غور کرو، نظر ثانی کرو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن پاک نے فرمایا اذا الفتية الى الكهف، یہ سارے نوجوان ایک غار میں آئے اور جمع ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں سنبھال لے، تو ہماری نگرانی کر، ہمارے مٹانے کے لیے پروگرام بن رہے ہیں، لیکن دشمن اگر کویس نگہباں کبھی پرست، ہمیں مٹ جانے کا تو خوف نہیں، راہ حق میں مٹ جانا بھی تو ہماری منزل ہے، ہماری جیت ہے، لیکن حق کا کلمہ بلند رہنا چاہیے۔ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں الہ العالمین۔ کسے پکارا؟ ہاں شکارپور والوں، انسان کتنا اچھا لگتا ہے جب رحمان کا نام لے جاتا، اور اس کی پتی کی انتہا ہے جب بندوں سے مانگنے لگے۔ ولی اللہ اولیاء کرام ہیں، اللہ کے سچے ولی ہیں، کسے پکارا مشکل کے بعد؟ حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے پیارے بندوں کو، ہم نے اپنے وفادار دوستوں کو سنبھالا اور وہیں سلا دیا، اسی غار میں جہاں مانگ رہے تھے وہیں سلا دیا۔ ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، چند لمحوں کے لیے لیتے تھے کہ آرام ہو جائے، فریشمنٹ ہو جائے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا قوم کے اور ظالم بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا انہیں صدیوں سلائیں گے۔ دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں، زندہ رہنے کے لیے تازہ ہوا کی ضرورت۔ ہوا کے جھونکوں کو حکم ملا غار میں پہنچو، ابھرتے اور ڈوبتے سورج کو حکم ملا اپنی گرم گرم کرنیں میرے دوستوں کے چہروں پہ ڈال کر جایا کرو۔ قرآن کہتا ہے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم تو اپنے دوستوں کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے، دائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں بائیں پہلو پر سلا دیتے، دائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں دائیں پہلو پر سلا دیتے۔ گزر گئے 309 سال، 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال گزر گئے۔ کذالک بعثناہم لیتسالوا بینہم قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ 3 سال کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا اب ہم نے انہیں اٹھائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک کراس کوشچن کرتا جہاں چھوٹا سا سوال، 309 سال تک سونے والے یہ اللہ کے ولی جب اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنی دیر سوئے ہو؟
जवाब आता है लबिसना यौमन औ बाज़ यौम, पूरा दिन सोए हैं या दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं, बड़ी गफलत हो गई, आज तो सारा दिन सोए। हदीस में आता है जब सोए थे तो सुबह थी, जब उठे तो शाम का वक्त। तो सोचने लगे शायद सुबह सोए थे, शाम को उठ बैठे, लेकिन वो एहसासात की दुनिया में एक तरह का तजस्सुस, सस्पेंस था। अपनी हालत को देखते हैं, एक दूसरे के चेहरे को पढ़ते हैं। कुछ ने कहा कुछ ज्यादा तो नहीं सोए, कुछ ने कहा कुछ कम तो नहीं सोए। आपकी खिदमत में गुजारिश करूं सदर मोहतरम, कालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, फिर कहने लगे जिसने सुलाया था वही जानता है। हक को सदाकत की जिद्दोजहद करने वाले इन नौजवानों के किरदार में भी आपको यही सबक दिया है कि छोटी छोटी बातों में इख्तिलाफ मत किया करो, मंजिल को सामने रखा करो। रब्बकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, 309 साल सोए, पता है उन्हें कि कितनी देर सोए? अल्लाह के वली है कि नहीं? लेकिन कहते क्या है नबीसना यौमन, मालूम हुआ अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर वही जानते हैं जो रब बताए, रब न बताए तो वो नहीं जानते। दूसरी बात ये काबिल गौर है अजीज दोस्तों, 309 साल तक सोए लेकिन कोई आवाज सुनी उन्होंने न, मालूम कितने तूफान आए होंगे, कितने काफले गुजरे होंगे, परिंदे चहके होंगे, बादल गरजे होंगे, लेकिन किसी आवाज ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। सौत हो चुके थे या जिंदा? जिंदा वली नहीं सुन रहे। वाह वाह, मेरे फनकार मौलवी, क्या बात, वो मुर्दू को सुनाता फिरता है, बल्कि यहां तक सुनाता है कि जब किसी वली की कब्र पे कोई परिंदा आ बैठे तो वली को ये भी पता होता है ये चिड़ी है कि चिड़ा है। वही सुनता है जिसे वो सुनाए, और वो न सुनाए तो कोई जिंदा भी नहीं सुन सकता, मुर्दा क्या सुने। मेरे अजीज दोस्तों, कहने लगे रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, जिसने सुनाया वही जानता है, तकरार मत करो। फबासु अहदकुम बिवरिकिकुम हाज़िही इलल मदीना, काम की बात करो, भूख लगी है। एक नौजवान जाए खाना लेके आए जरा शहर से, फलयंजुर अय्युहा अज़का तामा, लेकिन खाना लेने के लिए जो नौजवान जाए शहर में जरा एहतियात से खाना लाए। किसी मुशरक पलीद के हाथों का खाना हुआ, पका हुआ खाना न लेके आए, मुवहिद के हाथों का खाना लाए। फलयंजुर अय्युहा अज़का तामा, किसी मुवहिद और खुश अकीदा हाथों से बने हुए पाकीज़ा खाने का एहतिमाम किया जाए, किसी मुशरिक पलीद के हाथों से बना हुआ खाना न लाए। उस वक्त एहतियात जरूरी थी। तो शिकारपुर वालों जरा आप भी आजकल एहतियात कर लिया करें किसी होटल पे बैठते वक्त। हाँ, कहीं कहीं मुर्गे की जगह कौवा तो नहीं भूल रहा, कहीं बकरे की जगह, जरा एहतियात किया करो। और ये भी देख लिया करो लिखा हुआ क्या है टाइटल पर, कलंदरी होटल, हैदरी होटल। बचा करो इनसे, बचा करो। लुकमा बड़ी अहमियत रखता है। एक साहिब नजर का कौल है, एक लुकमा हराम का अगर मेदे में चला जाए तो 50 साल की रियाजत जहर कातिल है रूहानियत के लिए, जहर कातिल। हमारी बहुत सारी नाकामियों की एक वजह यह भी है कि अक्ल हलाल नहीं रहा, सिद्ध के मकाल नहीं। एक नौजवान को भेजा गया, हाँ आगे भी सुनिए जरा, कुरान की सदाकतों के सदके जाओ।
फरमाया फबासु अहदकुम बिवारिकुम, आज ही खाना लेने के लिए भेजो, लेकिन खाना खरीद कर ले आए, मांग कर नहीं। अल्लाह वाले बंदू से सवाल नहीं किया करते, वो तिश्नगी में खूने जिगर पी लेते हैं, लेकिन बंदे के आगे हाथ नहीं फैलाते। और असर हाजिर के अल्लाह वाले बैन अल-अक़वामी मांगते हैं, नज़र अल्लाह निवाज़ हुसैन। माले हराम बूद बराहे हराम रहा। पैसे लेकर आया है शहरे रकीब में, लेकिन गार से बाहर निकलते ही रास्ते बदले हुए पाए। जहां दरख्त नहीं थे वहां बूढ़े दरख्त, जहां इमारतें थी वो फना हो चुकी, जहां नहीं थी वहां नई इमारतें। गौर करता गया, हैरान होता गया। आबादी के करीब गया तो लोगों का लिबास बदला हुआ, वो चेहरे नहीं, वो रंगते नहीं। ये लोगों को हैरान होकर देखता है, लोग इसको हैरान होकर देखते हैं, लेकिन बोलता नहीं, क्योंकि हिदायत थी ला युशरन्न बिकुम अहदा। जरा अपने आप को छुपा के रखना, सीक्रेट रखना, कोशिश करता है कि कोई मुझे देखे नहीं। तो जब कोई छुप रहा हो तो देखने वालों की नजर गोली से भी ज्यादा सख्त लगती है। एक होटल वाले के पास गया, गौर से देखा साहिब बसीरत ने उस होटल वाले के चेहरे पर ईमान का सूरज जगमग जगमग कर रहा था। अकीदे का हुस्न चेहरे की किताब पे पढ़ा जा सकता है। करीब आया, पैसे देकर सिक्के देकर होटल वाले से कहा रोटी चाहिए। उसने सिक्के देखे, कभी सिक्के को कभी सिक्के वाले को देखता है। ये उससे पुराने, वो इनसे पुराना। होटल वाला कहने लगा, मियां नौजवान, ये तो तुम 300 साल पुराना सिक्का लाए हो, दकियानूस के जमाने का। ये कोई खजीना तो नहीं मिला तुम्हें, कोई दफीना तो नहीं मिला? राजुल वक्त सिक्का लाओ जो आज का चल रहा है, ये पुराना सिक्का कहां से लेके आओ? वो नौजवान कहने लगा, कल हम जा रहे हैं और आज ये 300 साल पुराना हो गया। खोपड़ी में तुम्हारे अक्ल है? कैसी बात करते हो? उसके इस जुमले को सुनकर होटल वाले के दिमाग में तारीख का वो किरदार आ गया कि वो चंद नौजवान थे जो दकियानूस बादशाह के जमाना में गुम हो गए थे और पूरी कौम उन्हें तलाश करती रही थी, लेकिन वो नहीं मिले थे। कहीं ये उनमें से तो नहीं? क्योंकि इसकी गुफ्तगू से भी यही अंदाजा होता है और सिक्के पे लिखी हुई तारीख से भी यही अंदाजा होता है। होटल वाले ने नौजवान का बाजू पकड़ लिया और कहा, कहीं तुम उन नौजवानों में से तो नहीं हो? लेकिन अब झूठ भी नहीं बोल सकता ना वो। बात खुल गई, पूरी कौम जमा हो गई, सारा शहर जमा हो गया। और इसी वक्त जब ये नौजवान पकड़ा गया, इसी वक्त जो बादशाह था वो खुश फिक्र भी था, खुश अमल भी था, सही उल अकीदा था, अल्लाह की बारगाह में सजदे में झुका दुआएं कर रहा था। ऐ अल्लाह, तेरे बंदू में से कुछ लोग मौत के बाद जिंदा उठने पर ईमान नहीं ला रहे, वो कहते हैं खाक में मिल जाएंगे। कौन उठता है फिर कब्र से? इलाहुल आलमीन कोई बुरहान अता कर, कोई दलील अता कर कि इनको हिदायत नसीब हो जाए। सजदे में वो रो रहा है। इसी वक्त कौम उस नौजवान को पकड़ के बादशाह के पास ले आई है, और जब बादशाह ने उस नौजवान से सारी कहानी सुनी, उसका हाथ ऊंचा करके कहा, जो रब्बुल आलमीन अपने बंदू को 309 साल तक जिंदा सुलाकर जिंदा उठाने पे कादिर है, वो मुख्तार कुल मौत के बाद भी जिंदा उठाने पे कादिर है कि नहीं?
जिनके मुकद्दर में था उन्हें हिदायत मिल गई, जिनके मुकद्दर में था उन्हें हिदायत नसीब हो गई। चंद नौजवानों ने कुर्बानी दी, पूरी कौम को राह रास्त पर अल्लाह ने लगा दिया। चंद नौजवानों ने, मैं जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और आपके इनकलाब रहमत पे नजर डालता हूँ, उधर असहाब काफ को देखता हूँ, इधर असहाब मोहम्मद को देखता हूँ। वो भी ईसार और कुर्बानी में यकता नजर आते हैं, मोहम्मद के सहाबा भी ईसार और कुर्बानी में यकता नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उन्होंने कुर्बानी देकर जिस तरह के पूरी कौम को सीधे रास्ते पे लगाया है, रहमतुल्लिल आलमीन के सहाबा ने भी बद्र, ओहद, तबूक, यरमूक, कादसिया और मदाइन के मरहलों से गुजरकर इंसानियत को राह रास्त दिखाई। और फिर ये तारीख चलती आई। फिर बड़े सगीर में एक तबका अल्लाह ने भेजा जिसको एक बाब में गुफ्तगू के आगाज में मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के उन्वान से याद कर चुका हूं। शाह वलीउल्लाह का लश्कर बड़े सगीर में असहाब कहफ के किरदार पर चलता हुआ नजर। आज भी दिल्ली में जब हम कब्रिस्तान मेहंदिया में रात के एक हिस्सा में गए, मेरे वफका भी साथ थे। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र, अल्लाह के लुत्फ करम की घटा बरसती नजर आई। उनके पहलू में शाह अब्दुल कादिर सो रहे थे, उनके साथ शाह रफीउद्दीन सो रहे थे, उनके साथ शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी सो रहे थे, उनके पांव में शाह उमर बिन इस्माइल शहीद सो रहे थे, उनके सराहने मौलाना हिफ्जुर रहमान सुहारवी सो रहे थे, उनके साथ शाह अब्दुल रहीम जो वालिद हैं हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के, वो सो रहे थे। इल्म व हिकमत के आफ्ताब व महताब कब्रिस्तान मेहंदिया में हम आगोश नजर आए। बेसाख्ता मेरी जुबान पे कुरान जारी हो गया और उस कैफियत को मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकूंगा। देर तक कुरान करीम पढ़ता रहा, खुद भी रोता रहा, मेरे साथी भी रोते रहे, इसलिए कि ये एहसास था आज मैं उनकी कब्रों पे कुरान पढ़ रहा हूँ जिन्होंने बड़े सगीर में कुरान के फिक्र को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुर्बानियां दी हैं और सबसे पहले फारसी और उर्दू में कुरान का तर्जमा करने वाले यही थे। इसी काफिले से इस्माइल शहीद पैदा हुए, इसी काफिले से महमूद हसन पैदा हुए, इसी काफिले से मदनी आया, इसी काफिले से मोहम्मद इलियास देहलवी आया, इसी काफिले से अशरफ अली थानवी आए, इसी काफिले से अनवर शाह काश्मीरी आए। इकबाल जिनके मुतालिक कहता था इस्लाम सच्चा मजहब न होता तो अनवर शाह काश्मीरी जैसे रोशन जमीन कभी इस्लाम को एक्सेप्ट न करते। दारुल देवबंद के कुतुब खाने में हम खड़े थे, 1.5 लाख किताबें हैं दारुल देवबंद के कुतुब खाने। इस वक्त 15 कमरों पर मुश्तमिल है वो कुतुब खाना। मोहतमिम साहब फरमाने लगे, एक मरतबा इसी कुतुब खाने के सामने शाह अनवर काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे। फरमाने लगे, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी आग लगे कि किताबें जल जाए या कोई फ्लड आए कि किताबें बह जाएं, फिक्र करने की कोई बात नहीं, जो इल्म इन किताबों में है अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा अल्लाह ने मेरे सीने में महफूज हो। कुरान के शारे यही, हदीस के शारे यही, इस्लामी इनकलाब के तसव्वुर को ऑर्गेनाइज करने वाले यही, मसला खत्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए कुर्बानियां देने वाले यही, तहफ़्फ़ुज़ नामूस से सहाबा के लिए कुर्बानी देने वाले यही, अब्दुल शकूर लखनवी इसी काफिले का एक सिपाही, मोहम्मद यूसुफ बल्लूरी इसी काफिले का एक सिपाही, ताज मोहम्मद अमरोती इसी काफिले का एक सिपाही, हजरत हानेजवी इसी काफिले के एक सिपाही, बेरवाने इसी काफिले के एक सिपाही, मुफ्ती महमूद इसी काफिले का एक सिपाही। मैं किस किस का नाम लूं, जिधर नजर डालता हूं आफ्ताब व महताब ही तो नजर आता है। लाओ इनका जवाब मुजावरो। आज तुम्हें उलमाए हक के बुग़्ज़ ने इस कदर अंधा कर दिया कि नाकाम एयर मार्शल से तो इत्तेहाद हो सकता है तुम्हारा, लेकिन उलमाए हक से नहीं गुमराह। माफ कीजिएगा, मेरे दिल में अफर खान जैसे लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, कोई जगह नहीं है।
یہ امریکن لابی کی پیداوار لوگ آج بطن عزیز میں یہ کہتے ہوئے انہیں جرأت کیسے ہوئی کہ اسلام نجی مسئلہ ہے، سلطنت اور مملکت کے معاملات میں اسلام کو دخیل نہیں کیا جا سکتا؟ میں الزام لگاتا ہوں کہ اس قسم کی گفتگو کرنے والے در حقیقت قادیانیوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان منافقین کو بھی ان کے عزائم میں کامیاب